کہنا چھ آواز پاتا تا ولگی چٹ کم دا جا بات کے لاش کہ ٹھیٹ دا یا چک دا بھائی تشریف رکھے جزاکم اللہ. بھائی بیان سے پہلے یہ عرض ہے ہمارے بڑے ہیں دعا کرو اللہ ان کو لمبی عمر بھی دے صحت بھی دے. عبدالوہاب صاحب وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس وقت بہت ہی پریشانیاں ہیں فتنے ہیں، اس کے لیے ایک تو یہ آخر 3 سورت ہے صبح شام 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو. ایک دن ایسے ہی بیان میں سارے ان کے سامنے عملی طور پر، تو آج اس پر عمل کرو، سارے پڑھ لو بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. تانوی صاحب کا خلیفہ ابرار الحق صاحب مجالس ابرار میں ترمذی کا حوالہ دیا ہے، جو آدمی صبح شام، صبح کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد ان سورتوں کو اس ترتیب پر جیسا بھی آپ نے پڑھ لے، یکفی ہے من کل شین، ہر بلا آفت سے اللہ حفاظت کرے گا. یقین کرو، یہ گرنٹیا ہے. اللہ ہمیں نبی کی بات پر یقین نصیب کرے. جتنا یقین ہو اس بات کا اثر ہوتا ہے. تو اس کو ضرور، اور اس وقت بارشیں نہیں ہے اور بھی پریشانیاں ہے، استغفار کی عبدالوہاب صاحب یہ کثرت کرو، کم از کم 300 مرتبہ تو ہر آدمی پڑھ لیا کرو. یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا نسخہ ہے، اس میں ذرا بھی غلطی کوئی ثابت نہیں کر سکتا ہے. جو بھی کثرت کرے گا، کثرت کی کم از کم تعداد 300 مرتبہ ہے. ہاں، اللہ پاک ہر تنگی سے نکالے گا. ایک قسم کی تنگی نہیں، جس لین کی بھی تنگی ہو، اور رزق کا دروازہ ان پر کھول دے گا، اور بارشوں کا وادی بھی استغفار کے ساتھ. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نے. صحابہ بات کو سنتے تھے تو فوراً عمل کرتے تھے. ہم معلومات کے درجے میں تو کرتے ہیں، لیکن عمل کے بارے میں کمزوری ہے، بہت کمزوری ہے. صحابی ایک بات سنتا ہے پھر زندگی تک وہ کرتا ہے. ایک صحابی مولانا ابراہیم صاحب یہ تمام یا جوڑ میں کبھی فرمایا کہ نبی علیہ السلام کے سامنے کھانا تھوڑا زیادہ کھایا تھا، ڈکار آیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اکثر من جوشائے گا فإن اطول الناس جوعا اشبعهم اکثرهم شیبا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جو لوگ زیادہ پیٹ بھر کر کے کھا رہے ہوں گے قیامت میں سب سے زیادہ بھوکے ہوں گے. تو عجیب بات ہے، یہ صحابی حدیث سنتی ہی فرمایا 30 سال، کتنے؟ 30 دیش کالا، 30 سال کبھی بھی ایک دن بھی پیٹ بھر کر کھانا پھر نہیں کھایا. نبی کی بات سنی پھر ایک دفعہ نہیں ہے، پوری زندگی اس پر عمل. اللہ ہمیں بھی ایسا بنائے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین وقال تعالی وان تطیعوہ تہتدوا صدق اللہ العظیم۔ میرے پیارے بھائیو، ایک تو دل سے شکر کہ ہم کہاں اور نبیوں والا کام کہاں۔ یہ نبیوں والے کام کے لیے اللہ نے ہمیں جمع کیا ہے۔ ہم نبی نہیں ہیں، لیکن اس امت پر اللہ نے اعزاز کیا ہے، کرام کیا ہے، نبی والی سیٹ پر بیٹھایا ہے، لیکن یہ امت اس اعزاز کو کوئی کام بھی نہیں سمجھتا ہے۔ کتنی نہ قدری ہے، نہ شکری ہے، اس لیے اللہ نے وہ محروم کر دیا۔ سارے دنیا کے بادشاہ سلاطین کو جمع کیا جائے، نبی کے درجے کو پہنچ سکتے ہیں؟ آپ سے پوچھتا ہوں، سورے دنیا کے بادشاہ ایک نبی کے درجے، خدا کی قسم سورے دنیا کی وزیر اعظموں کا کام جمع کر کے نبی کے کام کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ہماری ایمان کی کمی ہے، یقین کی کمی ہے کہ ہم اس میں چھوٹے چھوٹے کاموں کی وجہ سے اس کام کے تقاضوں کو قربان کر دیتے ہیں، ورنہ عام کتاب کی بات بھی نہیں ہے۔ بخاری شریف جو قرآن کے بعد کتاب ہے، قرآن اللہ پاک کا کتاب ہے، اور بخاری نبی کی حدیثوں میں سب سے زیادہ صحیح حدیث، علماء سوری دنیا کے علماء اس پر متفق ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، بخاری کی حدیث ہے، لغدوۃ فی سبیل اللہ روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا۔ یا اللہ یہ بات ہمارے دلوں میں ڈال دے، اللہ کے راستے میں پورا دن نہیں ہے، ایک صبح یا ایک شام، جیسے آپ شب جمعے کے لیے آیا ہے، عصر سے آئے ہیں، یہ شام، یہ ایک شام ہے، ایک صبح یا ایک شام، پورا دن نہیں ہے، یعنی آدھا دن سے بھی کم۔ ہاں، اللہ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے، جتنے ڈالر ہے، جتنے پلازے ہیں، اور جتنے اسلحہ ہے، جتنی چیزیں ہیں، سب کو جمع کیا جائے، ایک انسان اس کا مالک بنا دیا ہے۔ خدا کی قسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے کہ اس کے مقابلے میں ایک انسان اس راستے میں ایک صبح یا شام لگائے، اس کی کمائی اس سے زیادہ ہے۔ لیکن ہم سبزی خریدنے کی وجہ سے گشت چھوڑ دیتے ہیں، معمولی سا کام آتا ہے، اسے روزے کو پیچھا کر دیتا ہے، تو اس لیے پھر اللہ پاک اس راستے میں ہمیں آگے ترقی نہیں دیتے۔ حضرت جی نام الحسن صاحب سے لوگوں نے پوچھا مکے میں کہ حضرت تبلیغ میں لگے ہیں لیکن ترقی محسوس نہیں ہوتی، تبلیغ میں لگے ہیں لیکن ترقی، تو مجمع سے پوچھا بھائی بتاؤ وجہ کیا ہے؟ مجمع نے کچھ نہیں، پھر خود بتایا تبلیغ کے 6 اعمال ہے۔ کتنے ہیں؟ کتنے اعمال ہے؟ 3 خصوصی ہے۔ خصوصی اعمال میں کیا ہے؟ خواص لوگ کی، بڑے لوگوں کی ملاقاتیں ہیں، یہ ممبر پر بیٹھ کر بیان کرنا، تقریر کرنا، یہ 2، اور تیسری بات مشورے میں بیٹھنا، یہ 3 خصوصی اعمال ہے۔ یہ ساری زندگی بھی کریں گے، جب تک ان کے ساتھ 3 امور بھی شامل نہیں کریں گے ترقی نہیں ملے گی۔ یہ 3 خصوصی اگر کرتے رہو گے لیکن عمومی نہیں کرو گے تو ترقی نصیب۔ عمومی کیا ہے؟ اپنے محلے کے گشت میں خود نکلنا، اس کو کسی حال میں ناغہ نہ کرنا۔ کس کس کی نیت ہے کہ اس کے بعد میرا ہزاروں روپے کا نقصان، لیکن گشت کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ ہاں، اپنے محلے کے گشت میں خود نکلنا، آگے نہیں کہ ہم مشورہ کرتے ہیں۔ خدا کی قسم اس میں جتنا انوار ہے، 1,24,000 نبیوں کی محنت کے اثرات ہیں عمومی گشت میں۔ عمومی گشت بہت ہی اونچی چیز ہے۔ پہلے زمانے میں تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کسی کو مسئلہ پوچھتا تھا تو پوچھتے تھے کہ عمومی گشت کس محلے میں ہوتی تھی، بیماری ہوتی تھی، پریشانی کے گشت میں جا کر۔ ابھی ہمارا پریشانی آتا ہے گشت کو چھوڑ جاتے ہیں، الٹا ہے معاملہ کہ ہمارے تو وہ بیماری تھی، وہ تھی، یہ بھائی یہ تو اللہ سے مسئلہ حل کروانے کا وقت تھا، تو گشت کرتا، گشت میں دعا کرتا، اللہ پاک ایسے قدرت والے ہے کہ ڈاکٹروں کے ہاتھ میں نہیں ہے صحت دینا، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں۔ عمومی گشت میں خود نکلنا۔ دوسرا، اپنے محلے والوں کے ساتھ
اپنے اصلاح کے لیے 27 دن کے بعد مقررہ تاریخ پر سے روزہ لگانا، یہ کس کس کی نیت ہے؟ میرے پیارے بھائی کچھ تو آگے بڑھنے کی نیت کر لو، یہ ثواب کی نیت، ثواب تو ملے گی، کچھ آگے جانے کی نیت کرو۔ اہتمام عمل، یہ رائے وینڈ کے جوڑ میں سارا اہتمام عمل پر بیانات۔ سے روزہ میرا کبھی ناغہ نہیں ہوگا اور اپنے مقررہ تاریخ سے دنیاوی کاموں کے لیے پیچھے بھی نہیں کروں گا۔ دیکھو پھر اللہ پاک تمہیں کتنا اس راستے میں ترقی عطا فرماتے۔ اور تیسری بات، جب بیان ہو محلے میں، ایک عام آدمی بھی بیان کرتا ہو، اول سے آخر تک بیٹھنا۔ ہم توڑے تبلیغ میں 4 مہینے لگاتے، سفر کرتے، پھر ہم ہوا سے پھر بیان میں نہیں بیٹھتے ہیں، بیان میں دل نہیں لگتا ہے، اپنے آپ کو پورا سمجھتے ہیں۔ ابھی یہ عصر سے پہلے مذاکرہ ہوا، بہت بڑے عالم کی بات ہے کہ میری زندگی کا خلاصہ کیا ہے، پوری زندگی کے میں کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں۔ یہ جب انسان میں دل میں کچھ آ جاتا ہے کہ میں کچھ ہوں، خدا کی قسم اس کی قیمت ختم ہو جاتی ہے۔ اور ہم ساروں میں یہ گندگی بھری ہوئی ہے، محسوس بھی نہیں ہوتا، ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ یہ ساری لڑائیاں جھگڑے اس لیے کہ میں کچھ ہوں۔ جو آدمی اپنے آپ کو کچھ نہیں سکتا، اس کا کس کے ساتھ لڑائی آ سکتا ہے؟ اور یہ بہت ذرا بر بھی کسی کے دل میں ذرا بر بھی من کان فی قلبی مثقال حبۃ من خردل من الکبر اکبہ اللہ فی النار، رائی کے دانے کی برابر بھی تکبر ہوگا تو دوزخ میں الٹا پڑا جائے گا۔ اور نبی علیہ السلام شفیق پیغمبر ہے، بیماری کی دوائی یہ ام الامراض ہے تکبر۔ کیا ہے؟ ام الامراض۔ بڑے بڑے علماء جو پیر عبداللہ اندلوسی 1000 مدرسے چلاتے تھے، اولیاء ان کے مرید تھے، لیکن تھوڑی سی دل میں بڑائی آئی، اللہ نے خنزیر چروایا۔ لکھا ہے کتابوں میں، عیسائی لڑکی سے نکاح کی اور پھر اس کی خنزیر چراتے تھے، لیکن اللہ کریم ہے، پھر توبہ کیا۔ پھر شبلی رحمہ اللہ ان کے مریدوں میں سے تھے، انہوں نے پوچھا حضرت یہ امتحان تم پر کیوں آیا؟ انہوں نے کہا اس طرح جاتے تھے، سفر تھا بزرگوں کا، کوئی درخت کو پوج رہا ہے، کوئی سورج کو پوج رہا ہے، میرے دل میں کچھ آیا یہ کس گندے میں اور ہم کہاں ہیں؟ تو اوپر سے آواز آئی کہ ہمیں آپ کو جو کچھ ملا ہے ہمارے طرف سے ملا ہے، ورنہ اپنا حال دیکھو گے، پھر اندر سے خالی۔ اس لیے ڈرنا چاہیے میرے پیارے، اللہ ہماری حفاظت کرے، اللہ سے خوب مانگنا ہے۔ تو ہر ایک بیان میں اول سے اخیر تک بیٹھنا، یہ عمومی اعمال کرو گے تو انشاءاللہ اپنے آنکھوں سے اپنی ترقی دیکھو۔ میرے پیارے بھائی یہ بات 99 نہیں 100% سے بھی پکی ہے، کیونکہ قرآن کی بات ہے۔ قرآن کی بات میں غلطی ہو سکتی ہے بحیثیت ایک مسلمان، اس کے لیے قرآن سے کوئی اور بات ہو سکتی ہے۔ قرآن سارا بھرا پڑا ہے کہ زندگی، مال سے، ملک سے اور پلازوں سے، یہ چیزوں سے قرآن میں کہاں بھی وعدے نہیں ہے۔ زندگی جو بنتے ہیں دین سے بنتی ہے، ایمان عمل سے بنتی ہے، یہ پورا قرآن اس پر گواہ ہے۔ جن کی زندگی میں اعمال نہیں تھے، ان کے اعمال خراب تھے، باوجود ان ساری چیزوں کے اللہ نے دنیا میں ان پر عذاب لیا ہے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ یا اللہ تو ہمارے قرآن کے ساتھ محبت پیدا کر۔ قرآن میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہر ایک قوم کو مال کی کمی کی وجہ سے، پلازوں کی کمی کی وجہ سے، زمینوں کی کمی کی وجہ سے، دنیا کے نقشوں کی کمی کی وجہ سے کوئی کم غرق نہیں ہوئی، ہلاک نہیں ہوئی۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بیتینی کی وجہ سے اللہ نے، کس وجہ سے؟
مولانا احمد صاحب فرماتا ہے اگر پورا دین آ گیا تو اللہ پاک پورے کائنات کو آرڈر دیتا ہے کہ جس طرح میری مان کر کے چلتے ہو اس کی بھی اس طرح مان کر کے چلو. صحابہ کی زندگی میں تھا تو یا اللہ بالکل عقل حیران ہوتا ہے. حضرت عمر مدینے میں ہے اور مصر ہزاروں میل، ایک کاغذ کے پرچے پر دریا کے نام پر خط لکھتا ہے. سنی سنائی بات نہیں ہے، پکی کتابوں میں لکھی ہوئی یہ بات ہے. دریا میں پرچہ ڈالتے ہیں اور دریا میں 16 ہاتھ پانی اوپر آتا ہے، اور اس خط کا علماء سنا ہے کہ ابھی تک اثر ہے، 1400 سال ہوا ہے کہ پانی کم نہیں ہوتا. ایک دفعہ مدینے میں قحط آیا، غلے کی کمی، لوگ بہت پریشان. حضرت عمر نے مصر کے گورنر کو خط لکھا کہ مدینے میں لوگ تنگی میں ہے، آپ کے پاس غلہ زیادہ ہے. اس نے کہا میں اتنا غلہ بھجواتا ہوں کہ پہلا اونٹ مدینے میں پہنچے گا آخر مصر سے، کتنا قافلہ ہوگا. وہ غلہ آ بھی گیا، تقسیم بھی ہو گیا، پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوا. ایک صحابی نے ایک بکری ذبح کی. جب ذبح کی تو اس میں چمڑا تھا اور ہڈی تھی، گوشت اس پر نہیں تھا. بارش نہیں تھی، ابھی بھی بارش ہی نہیں، کسی کو غم نہیں ہے کہ توبہ کرے، اللہ پاک کی طرح رجوع کرے. یہ تم تنخواہ پھر کاغذ کھاؤ گے. پانی دن بہ دن ختم ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، کوئی ڈرتا بھی نہیں ہے. بورنگ ہمیں بہت سی جگہ کے پانی کنووں میں نیچے جا رہا ہے. کوئی اپنے زندگی کو بدلنے کے لیے تیار نہیں. ہم سے خدا کی قسم وہ مشرکین مکہ بھی ایک لحاظ سے اچھے تھے. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. جب مصیبت آتی تھی، تفسیر مظہری میں ہے کہ وہ گناہ کی چیزوں کو جو بت تھے کشتی میں تھے اپنے ہاتھوں سے دریا میں پھینکتے تھے کہ تم سے نہیں ہوتا، ایک اللہ سے ہوتا ہے. آج مسلمان نہ خوشی کے وقت نہ تکلیف کے وقت اللہ پاک کی طرح متوجہ ہوتا ہے. کتنا ابھی آپ سوچو اگر 3-4 سال اس طرح بارش نہیں ہوئی تو یہاں زندگی کیسے گزاری. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ غلہ بھی آیا، تقسیم ہوا. صحابی نے بکری ذبح کی تو اس میں گوشت نہیں ہے، تو بے اختیار دل سے نکلا وا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ کتنا برکتوں والا زمانہ تھا. تو رات کو بکری ذبح کرنے والے صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر کو میرا سلام پہنچاؤ اور یہ بھی بتاؤ کہ میں تو اس کو بڑا سمجھدار سمجھتا ہوں، یہ اس کو کیا ہو گیا. صبح کو وہ صحابی حضرت عمر کے گھر پر گئے، دربار پر گئے اور کہا انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی کا بھیجا ہوا قاصد ہوں. حضرت عمر دوڑ کر کے آئے، سارے شورا والوں کو جمع کیا، یہ کیا کہہ رہے ہیں، مجھ میں کون سی تبدیلی آئی ہے. دیکھو صحابہ اپنی کمی کو کہ بھائی یہ جو پریشانی آئی کون سی کمی ہے. ہم پریشانی کو روتے ہیں، اپنی کمی کو دور کرنے کا سوچتے نہیں ہیں. بار بار میں نے یہ قصہ بیان کیا ہے. واصف منظور صاحب کراچی کے بہت بڑے اللہ کے ولی تھے. وہ کہتے ایک ساتھی تھا تبلیغ میں بھی بہت پیرا کرتا تھا لیکن اس کی پریشانی ختم نہیں ہوتی. تو میں نے سوچا کہ اس کا تار کہاں کٹا ہوا ہے، اس کا تار، یہ جو پریشانی ختم نہیں ہوتی ہے یہ تار کہاں کٹا ہوا ہے. پھر مجھے پتا چلا کہ اس کی والدہ اس سے ناراض ہے. سب کا یہاں نہیں ہے، کسی کا کہاں کٹا ہوا ہے، کسی کا کہاں کٹا ہوا، اللہ کے نافرمانی میں لگا ہے. پریشانی آ جائے اپنے وہ دیکھنا چاہیے کہ مجھ سے کون اللہ کا حکم ضائع ہو رہا ہے جس کی وجہ سے تار کٹا ہوا ہے، اعمال کا فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شورا والوں کو جمع کیا تو کہ بھائی تم میں کوئی تبدیلی تو نہیں آئی ہے. وہی پھر یہ صحابی کیا کہتا ہے، ایک صحابی نے کہا ہاں امیر المومنین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بھی کوئی ایسی حالت آتی تھی ہم استسقاء کی نماز کے لیے نکلتے تھے. ابھی کوئی دیکھو ہم استسقاء کا اعلان بھی کرتے ہیں، ابھی مرکز میں چند مہینے ہم نے کیا، بس یہی لوگ ہیں، کوئی آتا نہیں ہے.
محلوں میں بھی وہ بوڑھی بوڑھی جاتے ہیں، جوان جاتی نہیں ہے، اللہ سے مستغنی ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں۔ ابھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کیا استسقاء کے لیے، وہاں استسقاء کی نماز پڑھ کر کے ابھی گر آئے نہیں ہے، بادلوں سے آوازیں یا بحفظ کہاں برسے۔ یہ پورا دن ہو تو اللہ پاک پورے کائنات کو آرڈر دیتا ہے۔ مولانا احمد صاحب فرماتے ہیں جس طرح میری مان کر کے چلتے ہو اس کی بھی مان کر کے چلو، سارا کائنات تمہارے لیے مسخر ہو جائے گا۔ سارا نظام اللہ پاک انسان کے منشا کے مطابق۔ وَمَا مِنْ عَبْدٍ يُطِيعُنِي إِلَّا وَأَنَا مُعْطِيهُ قَبْلَ أَن يَسْأَلَنِي۔ جب انسان 100% میرا فرمان بردار ہوتا ہے، ابھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا بھی نہیں ہے، میں اس کی درخواست کو قبول کر دیتا ہوں، مانگنے سے پہلے دے دیتا ہوں، وعدے ہیں اللہ کے۔ تو میرے پیارے بھائیو، مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آج لوگ اپنے کامیابی کے لیے، پریشانیوں کی دور کرنے کے لیے جو راستے اختیار کرتے ہیں، جو محنتیں کرتے ہیں، یہ کامیابی کے ظنیہ اور وہمی راستے ہیں۔ یقینی راستے، زمینوں پر محنت، کارخانوں پر محنت، مارکیٹوں پر محنت، تعلیموں پر محنت، سیاست میں بڑا بننے کی محنت، یہ سارے کامیابی کے یقینی راستے، ان پر وعدے، مال ملے گا، یہ مال تمہارے ناکامی کا ذریعہ بنے گا اللہ نہ چاہے۔ چند دن پہلے میں گیا تھا وہ سوڈل میں، لاچی میں، یہاں RTC میں ہمارا ہیڈ ماسٹر صاحب بیمار ہے، ابھی ہیڈ ماسٹر تھا، وہ کہتے میں لاچی سوڈل میں ہیڈ ماسٹر تھا، ایک بھائی صوبیدار بن کر کے آیا تھا، پرانی بات ہے، اس وقت ہنگو کا مرکز تھا، ہمیں یہ قصہ سنایا، 6 لاکھ روپے پینشن مل گیا تھا، وہ نہیں، وہ جو جیفی فنڈ بولتے ہی کیا، نوکری سے نکلتا ہے تو حکومت دیتے، تو گھر میں ایک بھائی تھا، اس نے کہا بھائی یہ تو تقسیم کریں گے، اس نے کہا بھائی تنخواہ تو تقسیم کرتا ہے، یہ تو میرا ذاتی ہے، اس نے کہا بھی تو ہم علیحدہ نہیں ہوئے تو ذاتی کہاں سے آیا؟ صوبیدار دیتا نہیں تھا، بھائی چھوڑتا نہیں، حتیٰ کہ اپنے بھائی نے صوبیدار کو گولی مار کر کے 6 لاکھ کی وجہ سے اس کی زندگی ختم کر۔ یہ تو ابھی وقت کم ہے، خدا کی قسم ایسے ہزار واقعہ مال کی وجہ سے قتل کر دیتے۔ مال زندگی نہیں بنا سکتے، اللہ نہ چاہے تو یہی مال تمہاری بربادی کا سبب۔ ڈگری، عہدہ تمہاری زندگی نہیں بنا سکتے، ڈگری تمہارے زندگی ختم ہونے کا، ہلاکت کا ذریعہ بنے گا۔ زندگی اللہ بناتے، وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اللہ ہی ہنساتا ہے، اللہ ہی رولاتا ہے، اللہ ہنساتا نہیں ہے، اللہ ہی ہنساتا ہے اور کوئی ہے ہی نہیں۔ یا اللہ تو ہمارے دلوں میں یہ بات ہے، پھر اللہ کی ماننی آسان ہے جب انسان کو سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں۔ عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ ہمارے استاد تھے، وہ فرماتے جس کا کھائیے اس کا گائیے، جس کے گھر سے کھاتے اس کی تعریفیں کرو۔ ابھی ہم تو مخلوق کی تعریفیں کرتے ہیں، ہمارے مجلسوں میں اللہ کے تذکرے نہیں ہے۔ جیسے اللہ تمشبین ہے، اخبار کو دیکھتے قرآن کو نہیں دیکھتے، اخبار میں خدا کی قسم ایک بات بھی نہیں ہوتے الف سے لے کر یہ کہ اللہ نے یہ کیا، امریکہ نے یہ کیا، فلانے نے یہ کیا، فلان، جیسے اللہ تماشا کر رہے ہیں، ان کو چھوڑا ہے جو ان کی مرضی ہے۔ اور قرآن فرماتے وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، ایک پتہ بھی اللہ کے ارادے، اللہ کے علم کے بغیر پر زمین پر نہیں آتی۔ ہر نوالا، یہ یقین رکھو، مولانا یوسف رحمہ اللہ فرماتا ہے ہر نوالا انسان منہ میں رکھتا ہے، ہر نوالا اللہ سے پوچھتی ہے یا اللہ میں اس انسان کے لیے فائدے کا ذریعہ بنوں یا نقصان۔ یہ اچھا کھانا ہو تمہارے ہلاکت کا ذریعہ بنے گا، اللہ کا حکم نہ۔ ہر چیز میں الا لہ الخلق والامر، یہ کائنات پیدا بھی اکیلے خدا نے، اس میں آرڈر کس کا چلتا ہے؟ تو میرے پیارے بھائیو، یہ ایسا دن بہ دن پریشانی آ رہی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا علاج بتایا ہے۔ ابھی بادروا بالاعمال فستكون فتن كقطاع الليل المظلم، سستی نہ کرو، جیسے عصر میں بتایا تنافس، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے، بادروا بھی باب مفاعلہ، ایک دوسرے سے دین میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو، مقابلہ کرو، سستی نہ کرو، کیونکہ آگے کیا ہے فتنے آنے والے ہیں، جیسے اندھیری رات
رات ویسے اندھیری ہوتی ہے، جب بادل ہوتا ہے تو اور بھی اندھیرے ہوتا ہے. یصبح الرجل مؤمنا، یا اللہ تو ہمیں بچا دے. ڈرنا چاہیے. ساری دنیا ہم سے چلی جائے، بھوک سے مر جائے، پیاس سے، لیکن ایمان لے کے گئے، خدا کی قسم کامیاب ہے. ساری دنیا ہمارے پاس آیا، ایمان بغیر ایمان کے چلے گئے، ناکام. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے فتنے آنے والے ہیں جیسے اندھیری رات. یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کو آدمی ایمان والا ہوگا، شام کو ایمان سے خالی ہوگا. یمسی مومنا ویصبح کافرا، شام کو ایمان والا ہوگا، صبح کو ایمان سے خالی ہوگا. ایک دن میں ایمان ختم ہوگا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا، تھوڑے دنیا کے فائدے کے لیے ایمان کو بیچ دے گا، اس کو پتہ بھی نہیں لگے. اس لیے فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اللہ پاک کی طرف سے دھمکی ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانیاں کرتے ہیں وہ بے غم زندگی نہ گزارے. ایسا نہ ہو. شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے تفسیر عثمانی میں اس کا عجیب تفسیر کیا ہے. ایسا نہ ہو کہ گناہ کی وجہ سے کہیں شرک اور کفر کی جڑیں تمہارے دلوں میں لگ جائے، کفر اور شرک کی جڑیں نہ لگ جائے. نافرمانی کی وجہ سے بعض وقت آدمی ایمان سے بھی محروم ہو جاتا ہے. امت کا مسئلہ اجتماعی ہے، دوسروں کا بھی غم کرنا ہے. مولانا عبدالحق صاحبہ کوڑا خٹک والے نے لکھا ہے کہ ایک نبی بیت المقدس پر گزر رہا تھا، ویران تھا، عذاب آیا تھا، سارے کنڈرات، مرد عورت بچے سارے ختم. تو نبی کو دل میں شکایت آیا، یا اللہ اس میں تو معصوم بچی بھی ہوں گے، بے گناہ عورتیں بھی ہوگی، بوڑھے بھی ہوں گے، سارے تو نافرمان نہیں ہوں گے. یہ دل میں خیال آیا. اللہ تو علیم بذات الصدور ہے. نبی آگے جاتا ہے، ایک درخت کے نیچے آرام کر رہا ہے. کتاب میں یہ بات لکھے، ایک چونٹی نے کاٹا، سخت طریقے سے کاٹا. تو وہاں چونٹیوں کا گھر تھا. اس نے اعلان کیا سارے چونٹیوں کو جلا دو، سارے چونٹیوں کو. تو اللہ نے واقعی پیچھے تم نے کیوں جلایا؟ کاٹا تو ایک چونٹی نے تھا، ایک کی وجہ سے سب پر عذاب آ جاتا ہے. یوشع احیاء العلوم میں لکھا یوشع ابن نون علیہ السلام کو اللہ نے وحی بھیجی کہ تمہارے امت میں 1,00,000 لوگ ہیں جس میں 40,000 ایسے نیک عمل کرنے والے جیسے نبیوں والے اعمال، لیکن میں ان سب کو ہلاک کر دیتا ہوں. نبی درخواست کرتے یا اللہ جب آپ خود کہتے ہیں کہ ان کے اعمال، فرمایا یہ 40,000 60,000 کا غم نہیں کرتے. مسئلہ اجتماعی ہے. تو میرے پیارے بھائیو، اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب کرے. دین کے بغیر نہ کسی کی بنی ہے نہ بنے گی، اور دین زندگی میں اتنا آئے گا جتنا دین کے لیے محنت کریں گے. توجہ سے سنو، مولانا یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا ہے لوگ دین پر اتنا چلیں گے جتنا اللہ پاک کی طرف سے ہدایت آئے گا، اور ہدایت اتنا آئے گا جتنا ہم محنت کریں گے. ہدایت کے 3 درجے ہیں. کتنے درجے ہیں؟ توجہ سے میرے پیارے بھائی سنو، بڑوں کی بات ہے. ہدایت کے کتنے درجے؟ ایک درجہ یہ ہے کہ لوگ عبادات پر آ جائے، نماز روزہ زکوٰۃ حج یہ کرنے لگے، لیکن ان کی معاشرت معاملات غیروں کی طریقوں، لین دین اس میں اسلام نہ ہو، کاروبار میں جھوٹ خیانت اور دھوکا اور فراڈ، اور لباس میں شکل میں شادی بیاہ میں غیروں کے طریقے ہو، لیکن صرف عبادات پر آ جائے. جو ادنا درجہ جیسے پریمری، پھر میڈل، پھر ہائی. پریمری والی تعلیم پر یہ چیز ملتی ہے، میڈل وال پر یہ ملتی ہے، ہائی پر یہ ملتی ہے. تو ایک درجہ ہے ہدایت کا یہ ہے کہ لوگ عبادات پر آ جائے. دوسرا درجہ یہ ہے کہ لوگوں کے معاملات معاشرات بھی اسلامی ہو جائے. تیسرا درجہ یہ ہے کہ غیر مسلموں کے لیے بھی اسلام میں داخل ہونے کے دروازے کھل جائے. جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، پورے ملک اسلام میں داخل ہو رہا ہے. تو فرماتے ہیں یہ ہدایت. ابھی اللہ پاک کی سنت ہے
کہ جس درجہ کی محنت ہو اس درجہ کی. ابھی ہماری محنت ابتدائی درجہ ہے, اس پر بھی شکر ہے. یہ ماشاءاللہ یہ ہزاروں کا مجمع یہ بغیر اعلان کے بغیر اشتہار کے جمع ہوا ہے. یہ اس محنت کا برکت ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ صرف ہم عبادات, بہت سے لوگوں نے نماز نہیں پڑھتے شروع کر دیے, قرآن پڑھنا شروع کر دیا, حافظ بن گئے, حج کیے اور زکوٰۃ دینا. لیکن ابھی تبلیغ والوں سے بھی لوگ شکایت, تبلیغ میں لگائے لیکن میرے ساتھ یہ زیادہ تھی, تبلیغ میں کیا, وہ بیچارے کو وہ درجہ کی ہدایت نہیں ملی ہے, اس کی تعلیم اتنی نہیں ہے کہ اس پر وہ چیز مل جائے, معاملات معاشرات مل جائے. یہ ہماری جو شکایت ہے یہ غلط ہے, کیونکہ اس نے محنت اتنی کی ہے. پھر بتایا ہے کہ ابھی جو ہم محنت کرتا ہے, ایک مصروف آدمی اپنے کاروبار میں سے وہ وقت نکالتا ہے کہ اس کی دنیاوی کاموں پر چوٹ نہ آ جائے, دنیاوی کاموں پر. یہ اول درجہ ہے محنت کا, یہ پرائمری کی تعلیم ہے, اس پر اتنی ہدایت ملتی ہے. پھر صحابہ کا نقشہ کھینچا ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا, وہ تو اللہ کے ولی ہے, اس نے جس ترتیب صحابہ نے یہ جو کام کیا ہے, ایسا کیا ہے کہ 13 سال مکے میں گزارے, بیوی بچے سب کو چھوڑا, مال بھی چھوڑا, مدینے میں آ گئے. مہاجرین انصار ان مہاجرین پر خرچ کرتے تھے, اور ہر صحابی 10 سال میں, نبی علیہ السلام مدینے میں 10 سال گزارے ہیں, تو مدینے والوں کا گزارا زمیندارے پر تھا, باغات تھے کھجوروں کے, تو جو مہاجرین آئے تھے ان کو کھلانا, وہ مہمان تھے. دوسرا, نبی علیہ السلام نے یہ 10 سال میں 150 جماعتیں نکالی. کتنے؟ جس میں کسی میں کم نکلے, کسی میں زیادہ, کسی میں زیادہ وقت کے لیے. مولانا یوسف رحمہ اللہ نے حساب لگایا ہے کہ ہر صحابی کے حصے میں باہر خروج اوسطاً 7 مہینے مدینے سے باہر. کتنے؟ 7 مہینے مدینے سے ہر صحابی کے اوسطاً حصے میں آتا ہے. باقی 5 مہینے رہ گئے. 5 مہینے میں آدھا دن مسجد میں, آدھا کاروبار میں, آدھی رات گھر میں, آدھی رات مسجد میں. تو 2.5 مہینے کمائی کے لیے کتنا وقت رہ گیا؟ 2.5 مہینے. دن کے محنت کے لیے کتنے ہو گئے؟ 9.5. اپنا خرچہ اللہ کے راستے میں جاؤ, جو نادار ہے, غریب ہے, ان کا خرچہ بھی اٹھاؤ. جو لوگ مسلمان ہوتے تھے وہ مدینے میں آتے, ان کو مہمان بناتے تھے, دین بھی سکھاتے تھے, کھانے بھی کھلاتے تھے. عمومی سطح سے مدینے کے گھروں میں بھوک شروع ہو گئی. خدا کی قسم یہ کتابوں میں پوری صف بھوک کی وجہ سے نبی علیہ السلام کے پیچھے گر جاتی تھی. صحابہ کے گھر مال سے خالی ہو گئے, لیکن لوگوں کے گھر ایمان سے بھر گئے. جب اللہ نے دیکھا, پھر دنیا بھی صحابہ کو بعد میں اللہ نے اتنا دے دیا کہ سنبھال نہیں سکتے تھے. پھر روتے تھے, ڈرتے تھے, استعمال بھی نہیں کرتے تھے کہ ہمارے یہ قربانیوں کا بدلہ ہم دنیا میں نہیں چاہتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے, مولانا عزر الرحمان صاحب فرماتے تھے, 22.5 لاکھ میل مربع پر حکومت کی ہے, پوری زندگی میں کبھی بھی ایک جوڑے کپڑے سے زیادہ نہیں بنایا. اس مجمع میں بہت سے, میں اپنا بتاؤں کہ مجھے اپنے جوڑوں کا پتہ بھی نہیں کہ کتنے, ایسے بہت سے ہیں. اور کبھی زندگی میں 2 قسم کے سالن ایک وقت میں نہیں کھائے. زندگی سادی, سب کچھ دین پر لگاؤ, اپنے پر لگاؤ, اپنی بیوی بچوں پر کم لگاؤ, دین پر بھی حساب لگاؤ. ہمارا دین کے لیے ہماری زندگی میں. تو جب یہ شروع ہوا تو پھر اللہ پاک نے عمومی, ابھی بزرگ فرماتے ہیں, توجہ سے میرے پیارے بھائی سنو, ہم چاہے تھوڑا کر دیں گے, اس کو بیکار نہ سمجھے, اس کا بھی شکر کرے. یہ ایسا ہے جیسے آدمی قرآن پڑھتا ہے لیکن اس کے لیے نورانی قاعدہ یا بغدادی قاعدہ پڑھتا ہے. عالم بننے کے لیے یہ بنیاد ہے. بڑا شیخ الحدیث ہوتا ہے, اس نے بھی پہلا نورانی قاعدہ پڑھا ہوا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ تو ہم جو تبلیغ کرتے ہیں ہم اس کو نورانی قاعدہ سمجھے. نیت یہ ہو کہ ہم صحابہ کے سطح کو پہنچنے والے. خدا کی قسم اگر ہم نے نیت کی اور آہستہ آہستہ آگے بڑھنے کی کوشش کی, درمیان میں موت آ گئی, قیامت میں صحابہ کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا.
اللہ نے دین آسان کر دیا ہے. دین کا محنت، جو چیز زیادہ انسان کو ضرورت ہوتی ہے وہ اللہ پاک بہت آسان کر دیتا ہے. انسان کو سونے کی ضرورت اتنی نہیں ہے، سونا مہنگا ہے، سونا مہنگا ہے. پانی انسان کی زیادہ ضرورت ہے، وہ آسان ہے. اس مرکز میں کتنے آپ وضو کرتے، کسی نے آپ سے پیسے مانگے؟ پانی کے بنسبت ہوا اور بھی زیادہ ضرورت ہے، اس کو اللہ نے بالکل مفت کیا. پانی پر بھی خرچ آتا ہے. یہ جو آکسیجن استعمال کرتا ہے اس کا ہم نے کب بل ادا کیا؟ اس سے بھی دین اور دین کی محنت آسان ہے. تو اس کے لیے میرے پیارے بھائیوں، نیت کے درجے میں تو سب کرو کہ ہمیں وہاں پہنچنا ہے، چاہے ہم نے سے روزہ بھی نہیں لگایا. اللہ جب انسان عزم کرتا ہے پھر اللہ آسان کر دیتا ہے. کام اللہ بناتے ہیں، ہم خود نہیں کر سکتے. بہت عبرت کی بات ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو وجہ کائنات ہے، جس کی وجہ سے یہ زمین آسمان بنائے گئے ہیں، اس کو بھی اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ہمارا ہاتھ آپ کے ساتھ ہے، ہماری مدد کے ساتھ آپ چل رہے، اگر ہم اپنا ہاتھ آپ سے پیچھے کریں تو آپ بھی راہ راست سے ٹیڑھے ہو جائیں گے. تو اور کس باغ کی مولی ہے کہ چل سکتا ہے؟ اور اللہ کی مدد ہو تو مشکل سے مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے. مشکل سے مشکل کام بھی آسان ہے. اس کے لیے میرے پیارے بھی چند دن کی زندگی لگا دو، اللہ کے نافرمانیوں سے بچو اور ایسے کام نہ کرو جو اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں. ابھی ہم بارش اللہ سے مانگتے ہیں اور ساری امت اللہ سے لعنت والے اعمال کرتے ہیں، جس پر اللہ پاک کے طرح سے لعنت عذاب کا ہے. کل ادھر بڑے مدرسے میں شیخ الحدیث، پورے کوارٹ میں سے بڑا شیخ الحدیث نہیں ہے شیخ عبد المنان، اللہ اس کو صحت دے، بڑے مجمع میں کہا کہ جو تصویر نکالتے ہیں موبائل میں، ان کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجا ہے. حضور کا لعنت ہو تو تمہیں کامیابی ملے گی. کوئی گناہ بھی نہیں سمجھتا ہے، دیندار لوگ بھی. میرے پیارے بھائی کیوں گناہ پر جرأت کرتے ہیں؟ ڈرتے نہیں ہے. مسلمان ہے، نبی کی بات کا اتنا بھی قدر نہیں ہے. جس چیز پر نبی لعنت کرتے ہیں اس کو تم گناہ بھی نہیں سمجھتے. نبی نے دعائیں کی، وہ دعا لے لو. اتنے چھوٹے چھوٹے اعمالوں پر نبی کی دعا خدا کی قسم کوارٹ میں رہتی ہے. ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حاصل کرتا ہے. اتنا آسان. ترمذی شریف میں حدیث ہے رحم اللہ عمران صلی قبل العصر 4. اللہ پاک اس انسان پر رحم کرے جو عصر سے پہلے 4 رکعت نفل پڑھے. جب آدمی 4 رکعت نفل پڑھتا ہے عصر سے پہلے، یقین ہو کہ ابھی میں نبی کی دعا کا نشانہ ہوں. تبلیغ میں نکلو، بیان کرو، حدیث سنو، تعلیم میں بیٹھو، گھروں میں تعلیم کرو، نبی کی حدیث کو یاد کرو اور آگے سناؤ. خدا کی قسم اس وقت آپ نبی کی دعا کا نشانی ہے. نظر اللہ عمران سمع منا شیئا فبلغه کما سمعه. اللہ اس انسان کو سرسبز و شاداب رکھے، میری بات سنے، عمل کرے، آگے پہنچائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو 5374 حدیث یاد تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو 2210 حدیث. ہمیں کتنے حدیث یاد ہے بتاؤ؟ ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہمارے گھروں میں نبی کی باتیں نہیں ہوتی ہے. گھر میں ایک حدیث بیان کرنے پر 1 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے اور نبی کی دعا ملتی ہے. کس کس کی نیت کے گھروں میں تعلیم چالو کریں گے؟ ہمارے گھر میں ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث اور سنو بھی اور عمل بھی کرنے کی کوشش کرو اور پھر آگے بیان کرو. یقیناً اس وقت تم نبی کی دعا کی نشانی ہے. نبی کی دعائیں لے لو. اور بخاری شریف میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے دعا کی ہے طوبی لعبد آخذ بعنان فرسی فی سبیل اللہ. اللہ پاک اس انسان کو خوشحال رکھے، سرسبز و شاداب رکھے کہ دین کا تقاضا آ جائے وہ پیچھے کو نہ دیکھے، ہر حال میں نکل جائے. طوبی لعبد، جہاں بھیج دو تیار ہے. صحابہ ایسے تھے، نبی کی دعائیں حاصل کرتے تھے. ہم نبی کی بھی دعائیں حاصل کرتے ہیں. کاروبار میں بھی
بد دعائیں کی نبی علیہ السلام نے. بخاری میں حدیث عام کتاب میں نہیں ہے. تائسا عبد الدینار و عبد الدراہم و عبد التیلاسان تائسا وانتقض وإذا شیک فلانتقش. کاروبار میں گڑبڑ کرتا ہے، خرید و فروخت میں مال کی وجہ سے اللہ کا حکم چھوڑتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، سود لیتا ہے اور خیانت کرتا ہے، غلط چیز بیچتا ہے جس سے نبی نے منع کی ہے، اللہ کے حکم کو توڑتا ہے کاروبار میں، ڈیوٹی میں، تو اس آدمی کے پیچھے نبی کی بد دعا لگی ہے تو کامیاب ہو سکتا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے کوئی بچ سکتا ہے؟ تو میرے پیارے بھائی ذرا ڈرنا چاہیے، نبی کی دعائیں حاصل کرو. کاروبار میں بھی نبی کے، دکان میں بھی ہم نبی کے دعائیں حاصل کر سکتا ہے. نبی علیہ السلام فرماتا ہے جس کا یہ مفہوم ہے اللہ خوشحال رکھے اس آدمی کو کہ سودا بیچنے میں بھی آسانی کرنے والا ہو، خریدنے میں بھی آسانی کرنے والا ہو، قرض کے وصولی میں بھی آسانی کرنے والا ہو. کسی پر قرض ہے وہ اس پر حالات آئے، تم نے کہا کوئی بات نہیں آگے بعد میں دو گے، تو نبی کی دعا تم نے لے لی. لیکن اگر اس کی مجبوری کی نہیں دیتا ہے، تم بیوی کو بیچ دو مجھے قرضہ وہ دے دو، تو فرماتا ہے جو قرضہ کے وصولی میں سختی کرتا ہے اللہ پاک قبر میں اس کے ساتھ سختی کرے گا. لیکن ایک تو ایسا آدمی ہوتا ہے کہ ویسے ٹال مٹول کرتا ہے، پھر نبی نے اس کو بھی ظالم بتایا ہے کہ ایک آدمی کے پاس بلا وجہ قرض کا وقت پورا ہے وہ نہیں دیتا ہے تو اللہ کے کتاب میں وہ ظالم سمجھا جاتا ہے. مثل الغنی ظلم. ایک یہ کہ مجبوری ہو گئی، اس پر کچھ حالات آئے، تم نے اگر معاف کر دیا سبحان اللہ، پھر تو اللہ پاک کے ہاں اور بھی اللہ تمہیں معاف کر دے گا. ایک آدمی پر حالات ہے، تمہارا قرض بھائی یہ معاف ہے، اللہ مجھے اور دے گا. پیسوں سے زندگی میرے پیارے بھائی نہیں ہے، لگانے سے بنتی ہے. میں بیان آج کوشش ہے لمبا نہیں کرتا ہوں. ایک حدیث ہے، بہت پیاری حدیث ہے، نبی کی ساری باتیں پیاری ہے، ساری باتیں نبی کی پیاری ہے. فضائل صدقات میں ہے، صفحہ 97 میں. حضرت زبیر رضی در منصور جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے در منصور کے کتاب سے حیات صحابہ میں نقل کیا. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کو پوپی ذات بھائی ہے. وہ فرماتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوا، نبی علیہ السلام کے خدمت میں بیٹھا، نبی علیہ السلام نے میرے پگڑی کا یہ کنارہ حرکت دی. زبیر بتاؤ اللہ نے مجھے آپ کے طرح خاص طور اور دوسروں کی طرح عام طور پر قاصد بنا کر کے بھیجا ہوں. اللہ نے مجھے رشتہ دار تھے تمہارے طرف خاص طور اور دوسروں کی طرح عام بتاؤ اللہ نے کیا فرمایا ہے. میں نے کہا اس کو تو اللہ اور اللہ کا رسول جانتے، میں کیا جانتا ہوں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک جب عرش پر جلوہ افروز تھے تو اپنے بندوں کی طرح نظر رحمت فرمائی اور یہ فرمایا یا اللہ تو ہمیں اپنے باتوں پر یقین نصیب کرو. ساری بیگاڑ غلط یقین کا ہے، اللہ کے باتوں پر یقین نہیں. یقین آ گیا تو مسئلہ آسان ہے. اللہ نے اپنے بندوں کی طرح، یہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات ہے. اور فرمایا اے میرے بندو تم میرے بندے ہو، میں تمہارا پروردگار ہوں، تمہاری روزیہ میرے ہاتھ میں ہے. تمہاری روزیہ کس کے ہاتھ میں؟ دکان میں نہیں ہے، ملازمت میں نہیں، خدا کی قسم. تم اپنے آپ کو اس چیز کے اندر مشقت میں نہ ڈالو جس کی ذمہ داری میں نے لی ہے. ذمہ داری کس نے لی ہے؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اللہ نے ذمہ داری لی ہے. تم اپنے آپ کو اس چیز کے اندر زیادہ مشقت میں نہ ڈالو جس کی ذمہ داری میں نے لی ہے، یعنی رزق وغیرہ. اور فرمایا بتاؤ اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے اے میرے بندے تو دوسروں پر خرچ کرو تاکہ میں تم پر خرچ کروں. تم دوسروں سے روک کر کے خزانہ جمع کر کے نہ روکو تاکہ میں تم سے نہ روکوں. یہ بات خاص کر ہمارے ایسے حضرات جن کے ہاتھ میں کچھ نیچے لوگ کام کر رہے ہیں دکان میں دفتر میں، تو لوگوں پر تنگی نہ کرو تاکہ میں تم پر تنگی نہ کروں. آج دفتر میں جاؤ بغیر پیسوں کے تمہارا کام نہیں کرتا ہے، غریب آدمی کا کام کوئی نہیں کرتا. تم لوگوں کو تنگ نہ کر. پھر ایسے آدمی کے پھر گھر کے حالات دیکھو، خدا کی قسم ایسے پریشانی میں ہوگا سمجھتا نہیں یہ پریشانی کہاں سے.
تم لوگوں کو تنگی میں لوگوں پر تنگی نہ کرو. اللہ فرماتا ہے کہ میں تم لوگوں پر آسانی کرو تاکہ میں تم پر آسانی کروں. رزق کا دروازہ 7 آسمانوں کے اوپر ہے جو عرش کے ساتھ لگا ہوا ہے. وہ نہ دن کو بند ہوتا ہے نہ رات کو, اس میں سے رزق ہوتا رہ جاتا ہے ہر آدمی کے لیے, اس کی نیت کی بقدر, اس کی اخراجات کی بقدر, اس کے صدقات کی بقدر. جو زیادہ خرچ کرتا ہے اس کے لیے زیادہ, جو کم خرچ کرتا ہے اس کے لیے کم, جو روکتا ہے اسے روکا جاتا ہے. اے زبیر خود بھی کھاؤ اور ہم مسلمان اور دوستوں کو بھی کھلاؤ. یہ بات بہت عجیب ہے. ہاں اے زبیر, سخاوت جو ہوتا ہے وہ یقین کی وجہ سے ہوتا ہے کہ آدمی یقین کرتا ہے کہ یہ چلا جائے گا, اللہ اور دے گا. اللہ پاک خرچ کرنے پر دیتا ہے. عجیب بات درمیان میں سنو. طارق جمیل صاحب اسلام آباد اجتماع میں فرماتے تھے کہ ایک آدمی باہر ملکوں کے لیے جا رہا تھا. کہاں جا رہا تھا؟ تو باہر ملکوں کا جس ملک میں اس کی تشکیل تھی 2 لاکھ ڈرافٹ تھا اور اس کے ساتھ پیسے نہیں تھے, صرف ایک موٹر سائیکل تھا, اس کو بیچ دیا 20,000 کا. تو 20,000 سے تو 2 لاکھ بننا مشکل ہے اتنا جلدی آنا. لیکن ایک سمجھداری کی بات ہے, وہ بڑا سمجھدار نہ, اس نے کہا کہ اس میں اگر دکان میں لگاؤں کاروبار میں ایسے تو 2 لاکھ نہیں بن سکتا ہے, لیکن چلو اللہ کے ساتھ کاروبار کرتا ہوں. ان میں سے 10,000 ایک مدرسے میں چندہ دے دیا, 10,000 دوسرے مدرسے میں دے دیا. اللہ کے دین پر لگایا, یا اللہ ابھی تم میرا انتظام کر. وہاں قریب میں ایک کارخانے کا مالک تھا, بڑا مالدار آدمی. اس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے کہ فلانا آدمی اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں, ان کے پیسوں کا انتظام کر. وہ آدمی 1 لاکھ روپے لے کے آیا. وہ لیتا نہیں تھا, اس نے کہا نبی علیہ السلام نے بھیجا. اس نے کہا پھر تو ٹھیک ہے, لیکن پیسے تو لیے, لیکن دل میں پریشانی تھی کہ بھائی میرا ڈرافٹ تو 2 لاکھ ہے, یہ تو پھر بھی پورا نہیں ہے. رات کو اس کارخانے کے مالک کی بیوی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں آئے کہ خاوند سے کہو کہ تمہارے طرف سے بھی 1 لاکھ بھیجوا دے 20,000 سے. ایسا اللہ کے ساتھ کاروبار کرو. تو فرمایا سخاوت جو ہوتی ہے اس نے اس نیت سے کہ 20 لگاؤ, اللہ میرا 20 کو کتنا کرے گا, 2 لاکھ کر دے گا. تو اللہ کے ساتھ سودا کیا. ہم جیسا آدمی ڈرے گا کہ اللہ ایسا نہیں کرے گا, اللہ پر بے اعتمادی ہے. اللہ نے کر دیے. تو فرمایا سخاوت یقین کی وجہ سے تھے. بخل جو ہوتا ہے شک کی وجہ سے. بخل جو آدمی کرتا ہے وہ کس وجہ سے؟ آگے بہت پیاری بات ہے. یقین والے دوزخ میں نہیں جائیں گے, شک والے جنت میں نہیں جائیں گے. یقین والے دوزخ میں, شک والے جنت میں نہیں جائیں گے. ابھی صرف مال خرچ کرنے کا مسئلہ نہیں ہے, اصل تو جان ہے. ادھر بہت بڑے شیخ الحدیث آئے تھے, حسن جان شیخ, یہ باراندہ تھا, اس وقت یہ حال نہیں بنا تھا. اس نے کہا آج لوگ دین کو پیسے تو دیتے لیکن جان نہیں دیتا. سب سے بڑی سخاوت دین پر جان لگانا ہے. پیسے تو لوگوں کے ساتھ زیادہ ہے لیکن جان بچاتا ہے. سب سے بڑی سخاوت کون سی ہے؟ جو اللہ کو پسند ہے. محبوب چیز اللہ کے نزدیک خرچ کرو, اللہ اس میں برکتیں کرے. برکتیں جیسے 20,000 سے 2 لاکھ بنا دے. خدا کی قسم تمہاری زندگی میں برکت, اولاد میں برکت, چیزوں میں برکت. اللہ ہمیں یہ سمجھ نصیب کرے. آخری بات عرض کرتا ہوں, یہ بہت بڑے ہمارے رائے گڑھ میں امام ہے مولانا جمیل صاحب, رائے گڑھ کا امام. آپ لوگوں نے بیان سنا, ایسا پیارا اردو بولتا ہے جیسے پشتو, ہر آدمی اس کی بیان کو سمجھتا ہے. علماء کے بیان میں اثر کو رائے گڑھ میں علماء کا خصوصی وہ ہوتا ہے مجلس, اس میں فرمایا علماء کے نشست میں کہ ہندوستان میں عبد القادر رئی پوری بہت بڑے لوگ گزرے ہیں, گدا نشین, اولیاء, خانقاہ, بہت بڑے عالم. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تبلیغ میں پیرا کرتے تھے. تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ہر وقت بیان ان سے کرواتا تھا. اس کے باپ دادا اور نسبت بہت آگی تھی, لوگ اس کو بہت زیادہ, اس وقت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی اتنی تعارف نہیں تھی. تو وہ یہاں بیان کیا, پشاور میں کیا, پنڈی میں کیا, گجراوالا میں کیا,
مختلف، لیکن کوئی بیان ایسا نہیں تھا جس میں ایک واقعہ بیان نہ، وہ ہر بیان میں نقل کرتے تھے، ایک واقعہ جہاں بھی بیان کرتا تھا یہ واقعہ نہیں چھوڑتے تھے، ہر بیان میں اس واقعے کو. کہ ہندوستان میں ایک مدرسہ تھا، اس میں طلباء پڑھتی تھی، دینی مدرسہ، ایک ان میں جن تھا، وہ ایک ان میں کیا تھا جن پیرائی، وہ بھی طلباء کے ساتھ انسانی شکل میں پڑھتا تھا. تو ایک دن عصر کے بعد طلباء ایسے نکلی ہوئے تھے، سپیر آ رہا ہے، بڑور رواندہ. تو یہ جن نے کہا کہ میں اپنے سے سانپ بنا دیتا ہوں، یہ سپیرا بہت کوشش کرے گا میری پکڑنے کا، لیکن جو اصلی سانپ ہوتا ہے وہ تو پاگل ہوتا ہے، اس کی ٹکری میں داخل ہوتا ہے، میں داخل، لیکن خدا نہ خواستہ اگر پکڑا تو پھر آپ لوگ مجھے چھوڑوائیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. راستے میں آگے ہو گیا اور سانپ، سپیرے نے دیکھا اپنے وہ ٹوکری رکھ دیا اور پنسری بجانا شروع کر دی. سانپ کو آگ لگ گیا، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، اتنا بھاگا کہ تک گیا، آخر مجبور ہو کر اس ٹکری میں آ گیا اور آرام سے اس میں بیٹھ گیا، جس میں کہا تھا کہ اس میں میں نہیں آؤں گا. سپیرے نے دروازہ بند کر دیا، اٹھایا. طلباء نے چیخیں ماری، یہ سانپ نہیں ہے، جن ہے، گھر میں لے جاؤ گے پریشانیوں میں. ان کو گھبرا کر کے چھڑوایا، پھر انسانی شکل میں آیا. تو پوچھا دوسرے طلباء نے کہ تمہیں کیا جادو کر دیا؟ اس نے قسم کہی، یہ بات ویسے ہے تو عام قرآن حدیث نہیں، لیکن حکمت سے بری ہے اور بہت بڑے آدمی کی بات ہے، معمولی آدمی نہیں. عبد القادر رئی پوری رحمہ اللہ قرآن کی تفسیر بھی کی ہے. تو بتایا کہ وہ جن نے کہا کہ جب اس نے پنسری بجانا شروع کی تو روئے زمین، جتنا زمین جہاں بھی ہے جلے ہوئے سرخ انگارے آگ کے تھے. جہاں جاتا تھا جیسے میں آگ پر ہوں، جہاں جاتا تھا آگ، جہاں جاتا تھا جلتا تھا. نیچے آگ پر کوئی ٹھہر سکتا ہے؟ سوائے اس ٹوکری کے کوئی جگہ مجھے آگ کے بغیر نظر نہیں آتی تھی. اس ٹوکری میں ایسا تھا کہ مجھے آگ نظر نہیں آتی، اس لیے آیا. خدا کی قسم میرے پیارے بھائی، یہ میری بات نہیں ہے، عبد القادر رئی پوری، اور یہ بھی 50 سال تقریباً پہلے کی، ابھی تو اور بھی انگارے ہیں. وہ فرما رہے تھے کہ اس دور میں پوری دنیا میں جہاں جاؤ فتنوں کے انگارے ہیں، جہاں جاؤ فتنوں کے انگارے ہیں، جہاں جاؤ فتنے ہیں. کوئی فتنوں سے بچنا چاہے تو اس تبلیغ والی ٹکری میں آ جائے، اللہ پاک ان کی حفاظت کرے گا. یہ پکی بات ہے خدا کی قسم. لیکن باوجود کہ تبلیغ والے آپ کو پریشان نظر آئیں گے، یہ تبلیغ کے ساتھ 2 نمبر کام کرتے ہیں. صحابہ بھی جب تبلیغ میں تبوک کے موقع پر رہ گئے، ان پر بھی پریشانی آ گئی. تم اس کام کا حق ادا کرو، سارا نظام اللہ تمہارے. یہ 50 صحابہ جتنا مدد کا وعدہ ہے. مولانا عبید اللہ صاحب انڈیا سے آتے تھے، شیخ الحدیث تھے. 50 صحابہ جتنا مدد اور 50 صحابہ جتنا اجر اس کام کے ساتھ ہے. تو نیت کے درجے میں سب کرو. جنہوں نے ایک درخواست یہ ہے، ایک درخواست یہ اٹھو نہیں میرے پیارے، یہ 5 منٹ تو میری درخواست سنو، کوئی بھی نہ اٹھے. پھر اگر اٹھنا بھی شروع کرے، ایک 5 منٹ اور صبر کرو. یہ اللہ کے لیے درخواست کرتا ہوں. ابھی تو گھنٹہ بھی نہیں گزرا ہے، 50 منٹ